ناظرین، میاں طاہر حاضر خدمت۔ اس وقت جو سب سے بڑا سوال ہے تمام ذہنوں میں وہ یہ ہے کہ اسرائیل ایران جنگ کا کیا بنے گا، آگے کیا ہونے جا رہا ہے، کیا جنگ بندی ہوگی، اگر ہوگی تو کن شرائط پہ ہوگی، کس طرح سے ہو سکے گی، اور پھر یہ کہ کیا اسرائیل اپنے مطلوبہ نتائج حاصل کر سکا، امریکہ اس جنگ میں شامل ہے، شامل ہونے جا رہا ہے یا نہیں ہوگا۔ تو یہ ہیں، اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ جو جنگ ہے وہ جاری ہے، اور اسرائیل اپنے حملے کر رہا ہے اور ایران اپنی طرف سے حملے کر رہا ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اسرائیل کو جو اس کا دعویٰ ہے کہ اس سے ایران پر فضائی برتری حاصل ہے، وہ بالکل غلط ثابت ہو گیا ہے۔ ویسے بھی غلط ہے، ٹیکنیکلی وہ صحیح ہو ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ اسے 1000 کلومیٹر 1500 کلومیٹر دور سے اس کے جہازوں کو اڑ کے ایران کے اوپر آنا پڑتا تھا۔ جب کوئی بھی جہاز، دنیا کا کتنا بھی بڑا جہاز ہو، ایک اور جہاز بن رہا ہے، اس کی کیپیسٹی ہوگی، لیکن وہ تو ابھی بن رہا ہے، اور کہاں بن رہا ہے اس کی تفصیلات پھر کبھی بتاؤں گا۔ لیکن جو اس وقت F-35 ہے یا F-16 ہے جو اسرائیل کے پاس ہیں، F-15 ہے، جدید جہاز ہیں اس کے پاس، ان کی یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اتنا لمبا فاصلہ بھی طے کرے اور پھر وہ ایران کے اوپر کئی پروازیں کر کے اپنے مقاصد کو حاصل کرے۔ تو اب وہ آتے ہیں 1500 کلومیٹر دور سے، اور وہ ایک بے شک علیحدہ ایک ٹینک لگا کے آتے ہیں، اور اس کا ان کو نقصان بھی ہوا۔ جب علیحدہ ٹینک لگایا F-35 کے ساتھ تو اس کی جو سٹیلتھ صلاحیت تھی، یعنی کہ چھپ جانے والی صلاحیت راڈار کی نظر سے، وہ ختم ہو گئی۔ تو ایران کے جو ایئر ڈیفنس سسٹم جس کو اس نے ہیک کیا تھا، وہ جب دوبارہ بحال ہوا ہے تو اس نے اس کو پہچاننا شروع کر دیا، اور اس کو انہوں نے ہٹ کیا اور F-35 گرے۔ اب ظاہرہ اسرائیل نہیں مان رہا، ایران کو چاہیے کہ اس کے ثبوت جلد از جلد سامنے لائے۔ اب اگر فرض کریں نہیں بھی گرے تو ایران کے جو جہاز ہیں وہ آ کے وہ کام نہیں کر سکتے جسے فضائی برتری کہا جا سکے۔ تو اس لیے ایران اپنے مقاصد ابھی تک حاصل نہیں کر سکا۔ جب تک آپ جو اس کے مقاصد میں شامل ہے، جب تک اسرائیل جو ہے وہ ان کے ایٹمی ریئیکٹرز کو، اور جو جہاں پہ انہوں نے اپنی جو ایٹم بم بنانے کی جو بھی انہوں نے اپنی انسٹالیشن ہے ان کی، اس کو بھرپور طریقے سے نشانہ نہیں بناتا، یعنی کہ ان کو بام سے اڑا نہیں دیتا، تو یہ مقصد تو ان کا حل نہیں ہوگا۔ دوسرا مقصد ان کا تھا کہ وہ وہاں ریجیم چینج چاہتا تھا، یعنی کہ وہ جو حکومت اس وقت جو لوگ کر رہے ہیں ان کو وہ چاہتا تھا کہ وہ فارغ ہو جائیں۔ اب ایک معاملے میں تو کسی حد تک اس نے ایڈوانسمنٹ کی ہے، مثلا اس نے جو اندر جو جاسوسی کا نیٹ ورک ایک عرصے سے بنا رکھا تھا، اس کے ذریعے اس نے قیادت کو ایلیمنیٹ کیا ہے۔ لیکن یہ دیکھیں کہ ان کے ایک وہ حاجی زادہ تھے، انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ہم نے اپنا سب کچھ اگلی نسل کو منتقل کر دیا ہے۔ تو وہ ان کی جو ایران کی جو کیپیسٹی ہے حملہ کرنے کی اور مڑ کے حملہ کرنے کی، اس میں کوئی کمی نہیں آئی۔ ان کی بے شک انہوں نے آج بھی 2 شہید کر دیے انہوں نے، پاسداران انقلاب کے چیف اور ڈپٹی چیف، لیکن اس میں کوئی کمی نہیں آئی۔ نہ ہی ان کا کوئی جو ایٹمی ریئیکٹر ہے وہ تباہ ہو سکا ہے، فردو ہے یا ایرک ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں۔ نیتنز میں جو ہے وہ کہتے ہیں اس کو ہم نے نقصان پہنچایا ہے، لیکن وہ بھی کوئی ابھی تک ثابت نہیں ہوا۔ یعنی کہ جو سیٹلائٹ کی تصویریں ہیں جو ظاہر ہے امریکہ کو سب سے پہلے سامنے لانی چاہیے، وہ تو اس کا مائی باپ ہے اسرائیل کا، تو وہ جو اب تک لا سکے ہیں اس میں بھی کوئی نقصان نہیں ہوا۔ تو ایران کو جو اصل میں وہ نقصان پہنچانا چاہتے تھے، نہ تو رجیم چینج ہوئی، ٹھیک ہے وہاں پہ ایک کیوس ہے، لوگوں میں پریشانی ہے، اور جو باقی جو گروپس ہیں وہاں پہ، مثلا وہاں پہ جو بلوچ بیٹھے ہوئے ہیں، انسرجنٹس ہیں، یا جو کوئی کمیونسٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کوئی ایک دوسرے کو پریس ریلیزیں جاری کر کے ایک دوسرے کو حوصلہ دے رہے ہیں کہ چلیں اب ہم قبضہ کرتے ہیں، لیکن وہاں پہ ایسی کوئی صورتحال نہیں کہ ایران میں اس وقت حکومت ٹاپل ہو سکے۔ ایک بات۔ دوسرا میں نے بتا دیا کہ ان کے جو فیسلٹیز ہیں ان کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچ سکا۔ اس لیے ٹرمپ کی جو کالیں اور ادھر سے کالز آئیں، اور ادھر سے پھر انہوں نے شہزادہ محمد بن سلمان کو بھی لیا اور باقی لوگوں کو بھی اس میں انہوں نے شامل کیا، رشیا کو کیا۔ تو یہ بیسیکلی کوشش تھی کہ ایران جو ہے وہ ون سائیڈڈلی معافی مانگے اور مذاکرات پہ آ جائے۔ ایران اس پہ نہیں آیا، تو اب انہوں نے دوبارہ سے ایک
اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب کیا کر رہا ہے امریکہ نے اب دوبارہ سے ڈرانے کے لیے وہاں سے اس نے KC-135 یعنی کہ آئل ٹینکر جو اڑ رہے ہیں، ہوا میں اڑتے ہیں، جو جہازوں کو فیول دیتے ہیں اوپر فضا میں، وہ اس نے بھیج دیے ہیں کو بڑی تعداد میں امریکہ سے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جو اسرائیلی طیارے آئیں گے وہ وہاں سے فیول لیں گے اور پھر وہ دوبارہ سے بمباری کریں گے۔ لیکن ایک بات تو طے ہے نا کہ جب تک وہ بوم استعمال نہیں ہوتے جو ان بنائے ہوئے ریئیکٹرز کو تباہ کر سکیں، ظاہر ہے ایران کو پتا تھا یہ سب کچھ کہ یہ ہو سکتا ہے، تو انہوں نے اپنے جو ریئیکٹرز ہیں وہ بڑے محفوظ مقامات پر بڑے اوپر سخت کنکریٹ ڈال کے 90 اور 100 میٹر، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کنکریٹ اوپر ہے، اور کچھ وہ غاروں کے اندر اور پہاڑوں کے اندر انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، تو اس کو جا کے اکھاڑنا یہ B-2 اور B-52 کے علاوہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ وہ مکمل طور پہ کر لیں گے۔ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کیا تھا، مثلا کہا جاتا ہے کہ تورا بورا میں افغانستان میں جب اسامہ بن لادن کے خلاف آپریشن، القاعدہ کے خلاف آپریشن ہو رہا تھا، تو وہاں انہوں نے وہ بم مارے تھے۔ اب وہ تو ایک پہاڑی سلسلہ ہے، وہاں انہوں نے بم مار کے کیا کر لیا تھا کسی کو کوئی پتہ نہیں، اس وقت نہ کوئی تصویریں بنتی تھی نہ یہ اپنے امیج جاری کرتے تھے۔ اب بھی اگر فرض کریں یہ B-2 اور B-52 لے بھی آتے ہیں تو کون کہے گا کہ بھئی واقعی انہوں نے تباہ کر دیے ہیں، تو بعد میں پتہ چلے گا۔ تو یہ جو ان کی اس وقت کی پریشانی ہے، میں یہ بتا رہا ہوں، یہ پریشانی ایران میں تو ہے ہی ہے، اسرائیل میں بھی ہے، لیکن سب سے بڑی پریشانی جو ہے وہ اس وقت امریکہ اور اس کے اتحادیوں میں ہے کہ وہ مقاصد حاصل نہیں کر سکے۔ تو اس لیے اب اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو ایران برابر کی جگہ سطح پہ بیٹھ کے ان سے مذاکرات کرے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ باقی جو رہ گیا کہ اس ایران کی جو یہ جنگ ہے، اس کے بعد اب مزید میں آپ کو بتاؤں کہ جو ایران کی صلاحیت ہے میزائل فائر کرنے کی، وہ بالکل کم نہیں ہوئی، ہمیں روزانہ اس میں اضافہ نظر آ رہا ہے۔ ان کے جو میزائل ہیں وہ پہلے سے زیادہ کارگر ثابت ہو رہے ہیں، اور جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ حیفا کا ایئرپورٹ انہوں نے اڑا کے رکھ دیا، اور باقی انہوں نے عمارتیں بھی اڑا دی۔ ان کے تمام جو میزائل روکنے والے سسٹم ہیں، جس کو وہ ایئر ڈیفنس سسٹم کہتے ہیں، اور جس پہ ان کو بڑا فخر ہے، اور جو امریکہ بہادر نے بنا کے ان کو دیے تھے، وہ سارے کے سارے زمین بوس ہو گئے ہیں۔ اتنی دور سے میزائل فائر کرنا، اور ایران جیسے ملک کی طرف سے جس کے پاس ٹیکنالوجی کی جدت کے بارے میں لوگوں کو شک تھا کہ اتنے عرصے سے پابندیاں سہنے والا ملک جو ہے وہ کیسے جدید ٹیکنالوجی بنا سکتا ہے، اس نے اسرائیل کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ اور اسرائیل اتنا سا ہے، 1200 کلومیٹر کا اسرائیل ہے، اور آپ دیکھیں اس کے مقابلے میں ایران کتنا بڑا ہے۔ تو ایران کے پاس صلاحیت حملہ کرنا، حملہ کر کے پیچھے چلے جانا زیادہ ہے، اس کے پاس زیادہ رقبہ ہے، وہ زیادہ اچھے طریقے سے جنگ لڑ سکتا ہے بجائے اس کے کہ اسرائیل لڑ سکے۔ تو اس لیے اس میں پلہ اگر مجھ سے پوچھیں گے تو ابھی بھی ایران کا باری ہے۔ اگر ایران جو ہے وہ اپنا نظام کو جو بھی جتنا رہ گیا اس کو انٹیکٹ رکھتے ہوئے، اس کو مضبوط رکھتے ہوئے، اس کو بکھرنے نہ دے، اندر سے کچھ نہ ہو جائے، اندر سے پہلے سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ جاسوس جو ہوتا ہے وہ دشمن سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، تو وہ ان کو سنبھالیں اور اس کو جواب دیتے رہیں اور اس جنگ کو آگے کھینچیں۔ اسرائیل گھٹنوں پہ آئے گا اور اس کے ساتھ امریکہ بھی گھٹنوں پہ آئے گا۔ وہ بے شک جتنا بڑا اسلحہ لے آئے، لیکن اس کو مجھے نہیں لگتا کہ کامیابی حاصل ہوگی۔ مزید اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔